خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، کیا آپ اپنی قابلیت اور اہلیت سے واقف ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں خدا نے آپ کے اندر کیسی قوت پوشیدہ کر رکھی ہے جس سے آپ آج تک شاید نا واقف ہیں؟ یقین کیجئے، اگر آپ خدا پر بھروسہ، ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ طاقتور شخص کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قوت، قابلیت اور اہلیت وہ اپنے ایماندار بندے اور بندی کو عطا کرتا ہے، اس کی بدولت اس کے بندے ایسا کچھ کر سکتے ہیں جو عام انسان کی سوچ اور انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ اس الہی قدرت اور قوت کے ساتھ اس نے اختیار دیا کہ جاؤ اور جا کر اس اختیار کا استعمال کرو اور خدا کے قدرت کے کاموں کا بیان کرو۔ ان کاموں کے وسیلہ خدا کے نام کو جلال دو۔ کلام مقدس میں متعدد مقامات پر خداوند خدا کی جانب سے اس بات کا بیان بڑے واضح الفاظ میں ملتا ہے۔ لوکا طبیب کی انجیلی بیان اس کے 10ویں باب کی 19ویں آیت میں مرقوم ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ مرکز 3 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، بدروحوں کو نکالنے کا اختیار دیا۔ متی کی انجیل اس کی 8ویں باب کی 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، بیماروں کو اچھا کرنے، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، اس کا اختیار دیا۔ آج کل کینسر، شوگر جیسے مرض جو کوڑ کی طرح انسان کے بدنوں میں سرایت کر گئے ہیں، ان پر اختیار دیا۔ بدروحوں کو نکالنے کا اختیار دیا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا۔ میرے عزیز سامی، جو قوت و قدرت باپ نے اپنے اکلوتے کو عطا کی تھی، تمام اختیارات اسے دے دیے تھے، بیٹے نے وہ اختیار ہر ایمان لانے والے کو عطا کر دیے۔ مسیحا جو مردوں کو زندہ کرنے کی اہلیت اور قدرت رکھتے تھے، ہر طرح کی بیماریوں سے شفا کا موجب تھے، جنم کے اندھے کو روشنی اور لنگڑے کو چلنے کی قوت عطا کر دی، بدروحوں کے لشکر نکال دیے۔ بدروحیں جس کے تابع تھی، اس نے وہی اختیار ہر ایمان لانے والے کو عطا کیا۔ اب یہ ایماندار پر منحصر ہے، وہ خدا کے دیے گئے اختیار کو ہر طرح کی آزمائشوں پر فتح مندی حاصل کرنے کے لیے کب اور کیسے استعمال کرتا ہے۔ ایمان لانا، اعتقاد رکھنا، فتح مندی حاصل کرنے کا بنیادی اور واحد جز ہے۔ خدا سے مانگیں، وہ دیتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کی بخشش بے بیاں ہے، لیکن کیا ہم مانگنا جانتے ہیں؟ کیا ہم مانگنے کے اصولوں سے واقف ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں تاثیر و شدت ہے؟ وہ وفاداری موجود ہے؟ کیا ہم مانگنے سے پہلے خدا کی مرضی کو جاننا مقدم سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کیا خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں دعاؤں کی حصولی میں جاننا ضروری نہیں؟ یہ جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ اس کی مرضی پوری ہو۔ آج دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ یعقوب کا خط اس کے 4 باب میں لکھا ہے، تم خواہش کرتے ہو، خون و حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کر سکو، اور بری نیت خود غرضی کی خواہشات اور سوچیں ہیں، صرف اپنی فکر اور خود نمائی۔ کلام خدا فرماتا ہے، اگر ایمان سے مانگو تو پہاڑ بھی تمہارے سامنے سے سرک جائے گا۔ بڑی سے بڑی آزمائش، تکلیف و پریشانی جو ایک پہاڑ کی مانند سامنے کھڑی ہے، اسے خدا دور کر دے گا، جس کے لیے جیسے کہ کبھی وہ مشکل تھی ہی نہیں۔ میرے عزیز سامی، ایمان اور دعا اور نیک نیتی دونوں، یہ سب مل کر مشکلات پر قابو پانا سکھاتے ہیں۔ ہر طرح کی مشکل و پریشانی پر اختیار بخشتی ہے ایسی دعا۔ اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
کہاں کمی ہے، خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، ہر روز خداوند میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، صرف ضرورتوں کے حصول کے لیے ہی نہیں، اپنی روحانی ترقی کے لیے دعاؤں میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، نجات اور کفارہ، تاکہ نجات اور کفارہ اپنا پورا کام کر سکے، اس کے لیے ہر روز روح کی نعمتوں کے طالب ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ روحانی ترقی کی منازل طے کرتے جائیں، تاکہ ہماری دعائیں سنی جائیں، تاکہ خدا کے دیے گئے اختیار کو کثرت سے استعمال کر سکے، زندگی پورے طور سے گواہی کا باعث بن سکے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔ خدا بزرگ